بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک نیو یارک سے آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے جادو باکس کے چینل 1593 کو لگائیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر جائیں، یا پھر فیس بک پر مفتی منیر پیج پر لاگ ان کریں، اور آپ چاہیں تو یوٹیوب پر rehm.tv پر بھی ہمارا یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کو پیش کرنے کے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں ہر ویک پہ۔ آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل کے بارے میں سے کسی ایک سبجیکٹ پر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اپنے مہمان جناب مفتی منیر احمد اخن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت ہے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، امریکہ میں نظر آ گیا کل، تو آج پہلی تاریخ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک، الحمدللہ۔ خیریت ہے صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آج ایک بہت خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہارون باجوہ صاحب نے اللہ سے تجارت کر لی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انہوں نے ہمارے آج کے پروگرام کو سپانسر کر دیا ہے۔ اللہ اندازہ کیجئے کہ یہ انہوں نے پورے کا پورا پروگرام سپانسر کر دیا۔ بنگھمپٹن میں کے رہنے والے ہیں، جو نیو یارک سے کافی دور ہے، اور وہاں سے انہوں نے ہمارا بیٹھ کے یہ پروگرام سپانسر کیا ہے۔ یعنی اس پروگرام میں اب جتنی باتیں ہوں گی، جتنی دعائیں ہوں گی، وہ سب کا سب اس کا اجر انہیں ملنے والا ہے۔ اللہ سے جب تجارت ہو جائے، نقصان کا تو سوال ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ہارون باجوہ صاحب، آپ نے جو یہ کام کر دیا ہے، آپ نے مثال قائم کر دی ہے آج اس پروگرام کو سپانسر کر کے، اور دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب، یہ تو میرا چھوٹا سا ایک میسج تھا، اب آپ فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ اعراف کے بارے میں۔ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے ماشاءاللہ، اور اس سورۃ مبارکہ کے بھی عجیب و غریب فضائل اور فوائد ہیں۔ جی، اور جیسا کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام اعراف ہے، اعراف اس دیوار کو کہتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان قائم ہے۔ دیوار جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، کیونکہ اس میں بعض وہ لوگ جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، وہ اس دیوار پر ہوں گے، اور ایک عرصے تک اسی دیوار پر منتظر رہیں گے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی بارڈر لائن ہے درمیان میں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اچھا، کیونکہ نیکیاں ہیں، جہنم میں نہیں ڈال سکتے ان کو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ گناہ رکاوٹ بن جائے گا، جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ درمیان میں منتظر رہیں گے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے، لیکن ماں باپ کی اجازت کے بغیر گئے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی شہادت کے مقام کی وجہ سے جہنم میں تو نہیں ڈالے گا، جی، لیکن ماں باپ کے پوچھے بغیر گئے تھے تو ان کو جنت میں بھی جانے دے گا۔ یعنی ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے۔ نافرمانی ہو گئی، تھوڑی نافرمانی ہو گئی، جی، کیونکہ لیکن چونکہ جان اسی اللہ کے حق میں دے دی تو اللہ اس کا اعزاز تو دیں گے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے کہیں گے نہیں، یہ جب تک معاف نہیں کریں گے یا اس کا کوئی حق ادا نہیں ہوگا تو اس وقت تک تمہیں جنت میں نہیں ڈالوں گا۔ یعنی ماں باپ کو مقام کو پتہ چلتا ہے، لوگ جذباتی ہو کے سب کچھ کر ڈالتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ میاں بھی انہی ماں باپ کا لحاظ کرتے ہیں کہ جن کو پوچھے بغیر تم سب کچھ کرتے پھرتے رہتے ہو۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ نے ان کے لیے آپ نے کیا بات کر دیا ہے۔
صحیح بات کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے لیے نافرمانی نہ کریں، ان کا حکم مانیں، ان کی جو کچھ ہو سکتا ہے جو بتایا جاتا ہے ہمارے دین میں وہ کریں سب کریں. اور یہاں تو یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ مر چکے ہیں ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی معافی مانگی جا سکتی ہے. ان کے لیے کثرت استغفار کریں گے تو پھر وہ معاف کر دیں گے، اور اللہ ان کا دل نرم کر دیں گے کہ ان کو معاف کر دیں. وہ بھی ڈائریکٹ اللہ معاف نہیں کرتے، ماں باپ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں اللہ میاں ہم نے ان کو معاف کر دیا، تب معافی ہوتی ہے. اچھا یعنی آج کل لوگ ماں باپ کی معمولی حیثیت سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. اور یہاں آپ دیکھ کے شہادت عظمیٰ کتنا بڑا مقام ہے، اپنی جان قربان کر دینا، اس سے بڑا کیا ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم نے کر تو دی، میں اعزاز دیتا ہوں اس کا، تمہیں جہنم میں ہی ڈال رہا، لیکن تم نے ماں باپ کے پوچھے بغیر کیا، ان کے کلیجے کٹے، تمہاری جدائی کے غم میں تڑپ رہے ہیں، صبح شام رو رہے ہیں، وہ اپنے دل کی اجازت سے تمہیں جانے دیتے تو بات تھی نا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب تمہیں جو ہے جنت میں بھی نہیں جانے دیں گے. تو پھر وہ ایک عرصے تک اس میں رہیں گے، اور ایک عرصے کے بعد پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کریں گے کہ ان کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا. یہ سورہ آراف، یہ سورۃ آراف ہے. اس لیے اس کو آراف کہتے ہیں کہ دیوار کا نام ہے. اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ صورت مائدہ میں تو دسترخوان بچھ گئے کہ اب کھانے پینے کی چیزیں چن دی گئی ہیں، اب آپ کھائیے. تو اس کے بعد صورت انعام میں بتا دیا دیکھیے حلال کھائیے گا، حرام نہیں کھائیے گا. اب وہ حلال حرام کی بات آ گئی. اب آپ نے کھا لیا، کھانے کے بعد اب اصل جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا کہ تبلیغ دین، اب دین کی اشاعت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ کہ تم جس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں کھلائیں، دسترخوان بچھائے، حلال حرام کی حقیقتیں واضح کر دی ہیں، اب اسی اللہ کے دین کے پیغام آگے بھی پہنچاؤ تاکہ لوگ اپنے دسترخوانوں پر حلال کھائیں اور حرام سے بچیں، اور اپنے اللہ کے نام پر شروع کریں کھانے سے پہلے اور اللہ کے نام پہ ختم کریں. تو سورۃ آراف میں اب تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کا حکم دے دیا گیا کہ اب دعوت اسلام کے لیے نکل جاؤ. اچھا، یعنی اس دیوار پہ زیادہ دیر نہ بیٹھو، صحیح جگہ پہ آ جاؤ، اصلی جگہ پہ آ جاؤ. اسلام کے اصل نظریات پہ عمل کرو، اپنے ذاتی جذبات پہ نہ چلو، تو آپ کو منزل مل جائے گی. اور اس کے زیادہ فوائد لکھے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا ظالم حکمران اور حاکم ہے جس کے سامنے آپ کی پیشی ہے اور اس کے بارے میں مقدمہ ہے اور آپ کوئی بھی فیصلہ آپ کے بارے میں کیا جا سکتا ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ آراف تلاوت کر کے آپ جائیں تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے اور آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اور یہ شب و روز آزود پیش آتی ہے، کورٹ میں، عدالت میں مقدمے ہیں. اور سب سے بڑی بات، آپ کا انٹرویو اگر کسی جاب کا انٹرویو ہے تو جاب انٹرویو سے پہلے 3 مرتبہ اس کو تلاوت کر کے دعا کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دیں گے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. بہت زبردست مجرب اس کا نفع ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ اگر کسی کو فالج ہو گیا ہے، لقوہ ہو گیا ہے، یا اور یہ جسمانی کوئی بھی عیب اس کے اندر پیدا، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، گھٹنے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی بھی مرض جو جسم میں ہے، اس کے لیے سورۃ آراف بڑی اکثیر ہے کہ سورۃ آراف تلاوت کر کے پانی پئیں اور جو وہ تیل پہ، زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں. تو لقوے کا اثر، فالج کا اثر بالکل فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اس میں. اور تیسرا یہ کہ اگر انسان پر مسلسل مصیبتیں آ رہی ہیں، بس اوقات ہوتا ہے کہ ہر چیز ہے ہمارے پاس لیکن مسائل، پریشانیاں، بری خبریں، ٹینشنیں یہ نہیں نکلتی گھر سے، اس کے لیے سورۃ آراف میں بڑی زبردست جو ہے اکثیر یہ نسخہ ہے کہ روزانہ سورۃ آراف 1 مرتبہ تلاوت کرنے کا اہتمام کریں اور یہ 92 ڈیز تلاوت کر لیں تو زندگی بھر کبھی اسی قسم کی پریشانیاں بالکل سکون لاتا حیات رہے گا. یہ اس کے اندر کمالات ہیں. یہ بہت سے لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں ہمارے پاس، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے سکون میں بہت ڈسٹربنس ہے. تو اس کے لیے بہترین اس کے اندر اس کے لیے یہ 92 ڈیز تک اگر پڑھ لیں تو ان کی زندگی بھر سکون آ جائے گا. اگر اپنی اولاد و نسلوں کے لیے بھی دعا کر لیں گے، ان کی بھی نیت کر لیں گے تو ان کی زندگیاں بھی پرسکون گزرے گی. یہ عجیب صورت ہے. سبحان اللہ. اور اس کے خواب میں تعبیر ہے کہ اگر خواب میں آپ نے پڑھی، کچھ حصہ پڑھا یا اس کو سنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب والے کو علم بہت ملے گا لیکن فقر و فاقہ کی زندگی گزرے گی. اچھا. ہاں، یعنی دنیاوی مال و متاع کم ہوگا لیکن ہر طرح کے علم اللہ اس کو عطا کریں گے. اچھا. یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے مکر اور فریب سے یہ محفوظ رہے گا. اللہ اس کو خاص قسم کی ایک حفاظت عطا کر دیں گے تو شیطان اس کو ورغلا نہیں سکے گا. اور تیسرا اس کی تعبیر کا مطلب یہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، کہ اس کو کل روز قیامت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. واہ سبحان. آدم شفاعت کریں گے اس کو. دیکھیے جیسے اگر خواب میں پڑھ لی یا سن لی، آدم اس کے شافع بن جائیں گے. کل روز قیامت میں اس سب کے باپ ہے وہ ابو الانبیاء کہیں گے کہ اللہ میری شفاعت کے اس کو جنت میں داخل کر.
ایسی صورت. واہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، حضرت کی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ دنیا اور وہ دنیا، دونوں دنیا ہمارے بس میں ہو سکتی ہے، تو سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں. حضرت یہ کتنی کام کی باتیں ہیں جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمیں باتیں نہیں معلوم. صحیح بات. تو یہ ہمارا آج جو یہ 7واں پروگرام 7ویں آیت ہے، یقین جانیے کہ میں نے تو بہت نالج لیا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں نے بھی بہت نالج لیا ہوگا. تو یہ اب یہ آیت جو ہے یہ کتنی لمبی ہے، کتنی آسانی سے پڑھی. 206 آیات ہے جی. یہ سورت 206 آیات پر مشتمل ہے جی. اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور 206 آیتیں ہیں اس صورت کی. جی جی. ہاں. اور اس میں یہ سب فضائل و مناقب موجود ہیں اور اس کے مضامین بھی ترجمہ بھی پڑھے، اس کے مضامین بڑے دلچسپ ہیں، بڑے مزیدار ہیں. اچھا. تو عجیب و غریب اس میں فضائل ہیں. بلکہ آج تو آپ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ہارون باجوہ صاحب نے آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے. اب اس صورت پہ جو پڑھے گا، عمل کرے گا، یہ گویا کہ ہمیشہ صدقہ جاری اس کی ہارون باجوہ صاحب کو جائے گا سارا صاحب. اور بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ سے تجارت کر لی نا انہوں نے. کیا بات کہی ہے کہ جس میں کوئی نفع ہی نفع، نقصان کا سوال نہیں. یہ تو ایسی بات ہے، معمولی سی ایک چیز ہے. اور آج کا پروگرام ان کے حق یہ بات ہے. اب یہاں پہ کیونکہ یہ بات ہارون باجوہ صاحب کی ہو گئی، آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ کہوں گا حضرت، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگلے ہفتے کا پروگرام آلریڈی اسپانسر ہو گیا ہے. اچھا. ہاں وہ میرے ذہن میں بات آ گئی ہے اور یہ اگلے ہفتے کا پروگرام ہم نے اسپانسر کر دیا ہے. تو اب جو بھی اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہیں وہ اگلے ہفتے کے بعد کی ڈیٹس لیں گے اور جتنی جلدی کالیں آئیں گی اتنی جلدی یہ پروگرام آپ کو ملتے چلے جائیں گے. پتہ نہیں آپ کی قسمت میں کون سا پروگرام ملے گا اگر آپ اسپانسر کرنا چاہیں اور اس کے کیا فوائد ہوں گے. ویسے تو تجارت اللہ سے ہی ہے تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن یہ بات بڑی مکمل ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اس پروگرام کو چلانا شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہے. اللہ بھی خوش لوگوں کو موقع دے رہے ہیں. بالکل. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلی حدیث میں آتا ہے جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خیر کرنے والا بن جاتا ہے. جی ہاں. تو یہ تو اگر خیر کا ایک راستہ موقع کہ مواقع مہیا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو ہارون باجوہ صاحب کے ذریعے سے ایک موقع مل گیا ناظرین کو کہ وہ جناب پروگرام کو اسپانسر کریں اور نامینل سے میرا خیال کوئی اتنے بڑے اخراجات بھی نہیں، نامینل سے اس کے اوپر میں بتا دیتا ہوں اخراجات. یہ خواتین حضرات اس کے اخراجات صرف $250 ہیں، جو کہ ہمارے اس پروگرام کے پورے اخراجات تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی سے ہم بہت زیادہ کہیں کہ اس کو اسپانسر کرنے میں اتنے زیادہ پیسے چاہیے. معمولی سی رقم ہے $250 کی، اور اگلا پروگرام میری طرف سے تو انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ یہ طے ہو گیا. اب آگے جو جس کی مرضی جو جیسے چاہے، میں تو اللہ سے تجارت کروں گا، یقیناً کروں گا. اور اب جیسے ہمارا پروگرام چلتا ہے، پروگرام سے پہلے ہی کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو کچھ کالز ہیں تو کالز لینا شروع کرتے ہیں اور پھر اس آیت کی بات اور اس سورت کی بات اور کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میں نے سب سے بات کرنی تھی، ان کا پروگرام دیکھنے کا کافی اچھا پروگرام ہے. میں نے لاسٹ منڈے کو کال کی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے وہ مکان لیا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں وظائف بتایا تھا کہ آپ نے نام پڑھنی ہے، وہ میں جاری رکھی ہوئی ہے. میرے ہسبینڈ نے بھی وہ جو اپنے 4 کلمہ بتایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے ایک نیبر ہے، میں نے ان کو بھی ہمیں بتایا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ وہ جاتے ہیں ہمارے مکان میں تو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسٹمر آ رہے ہیں، لیکن کوئی کسٹمر آپ کو رسپانس نہیں دے رہا، کوئی کسٹمر آپ کا مکان لے نہیں رہا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کے چاروں کونوں میں نا کچھ بلیک چیزیں نظر آ رہی ہیں، کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے مکان پر کچھ جادو کیا ہوا ہے یا کسی نے کوئی پار کر کے آپ کے مکان کو دام کیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ہمارے مکان کو پار کا دام کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں، اور اگر کسی نے جادو کیا ہوا تو اس کا توڑ ہم کیسے کریں. اوکے، تھینک یو. جی ہاں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا. وہ اعمال جو میں نے بتائے تھے وہ آپ نے جاری کر رکھے ہیں، سورہ انعام اور 4 کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو خواب دیکھا اس کے اندر تو صاف اشارہ ہے کہ وہ گھر کو لگتا ہے باندھا ہوا ہے، چاروں کونوں میں کالی چیزیں نظر آ رہی ہوں، گھر کو لگتا ہے باندھا ہوا ہے. اور جب بندش کر دی جاتی ہے تو پھر کسٹمر آتے ہیں لیکن کوئی وہ چیز اس کو لیتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی تحفظات ان کو ہو جاتے ہیں.
تو اس کے لیے یہ کہ پھر اس کو توڑنا پڑے گا، اس حصار کو توڑنا پڑتا ہے، اس کا خاص پروسیس ہے، طریقہ ہے. تو آپ جو آپریٹر کو اپنا نمبر دے دیجئے، تو آپریٹر جو ہے وہ پھر ہمیں بتا دے گا، تو میں پھر کسی کا انتظام کر کے پھر اس کا پورا حصار کا نظم کروں گا تو اس کو توڑ دیا جائے. لیکن سر دست آپ یہ کریں کہ 7 اذانیں دیں، 7 اذان اس گھر میں دیں. اس کے سینٹر میں کسی جگہ کے لیونگ روم میں کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے 7 اذانیں دینی ہیں. 7 اذانیں دے کے آپ نے پھونکنا ہے اس کے، اور پیالے میں پانی میں دم کر کے پانی کو چھڑک دینا ہے. تو یہ روزانہ کی عمل شروع کر لیں، 21 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. تو یہ فی الحال شروع کریں. اول تو اسی سے بریک ہو جائے گی، ساری چیزیں بریک ہو جائیں گی جو حصار باندھا ہوا ہے، اور ورنہ پھر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ حصار توڑنے کا نظم کرا دوں گا. بہت بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں ڈیلی سے بات کر رہی ہوں، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے پلیز. جی وہ سن رہے ہیں آپ کی بات، بولیے آپ. جی میں نے ایکچولی پہلے بات کی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بولا تھا اور بتایا تھا، تو انہوں نے مجھے، اور اپنے بیٹے اور داماد کے بارے میں بتایا تھا، تو انہوں نے مجھے وظیفہ دیا. تو ابھی 10 دن ہوئے ہیں، لیکن کوئی ذرا سا بھی کوئی فرق مجھے محسوس نہیں ہوا. میں ویسے ہی بہت ذہنی اذیت میں ہوں. میں ڈے کیئر میں جاب کرتی ہوں آفٹر نون میں، اور شام کو آتی ہوں گھر. میرے گھر میں بڑے مسائل ہو گئے، مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوا نا. اور میری بہو بالکل پسند نہیں کرتی کہ میری بیٹی میرے گھر آئے یا بھائی بہن میں بات چیت ہو. مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوا. میں تو کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتی. اور میرا چھوٹا والا بیٹا ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا ہے. میرے ازل میں پہلے میں نے بات کی تھی، تو میرے ہسبینڈ سائیکو کے بہت پرانے مریض ہیں. تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا سورہ فاتحہ 41 دفعہ، ابھی 10 ہی دن ہوئے. بیٹے اور داماد کی بالکل نہیں بنتی. وہ بہت ایک دوسرے سے جیسے نفرت سی ہو گئی ہے، تو گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے آپ کو جواب. جی شکریہ. جی ہاں، اس کے لیے ایسا کریں. ایک تو یہ کہ آج ہی میں نے بتایا سو آراف کی فضیلت. تو جو آپ کو ڈفرینٹ طرح کی ٹینشنیں آ رہی ہیں کہ آپس میں نہیں بنتی ہے، ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہے، اور اسی طرح کے بہو اور داماد، یہ سب چیزیں، تو آپ سورۃ آراف کی تلاوت شروع کر لیں. پہلے ایک دن میں روزانہ پوری کر لیا کریں، ورنہ 1-2 دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پوری کر لیا کریں، اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. اور 21 ڈیز آپ یہ کر لیں. انشاءاللہ یہ جو ڈفرینٹ طرح کی پریشانیاں آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو یہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہو کا معاملہ ہے کہ وہ بہن کو پسند نہیں کرتی، تو ان کے لیے 61 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن پڑھ کے تصور میں لا کے ان کے اوپر پھونک دینا ہے. اگر دم کر کے کچھ پلا سکے تو بہت اچھا ہے. بہو کو کھلا بھی دیا کریں، تو انشاءاللہ وہ آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. حضرت جی کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میں پہلے بھی 3-4 مہینے پہلے بات کی تھی، تو میں نے حضرت جی سے میں نے پوچھا ہے اپنی سسٹر کے بارے میں کہ انہیں حضرت جی نے یا جامع یا ودود کا وظیفہ بتایا تھا. میں نے حضرت جی سے بولا تھا کہ وہ ان کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور وہ خود ادھر پاکستان میں ہوتی ہیں، تو لیکن اس کے سسرال والے اس کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. گھر کا کام اس کا وہ نہیں کام ویزا نہیں لگ رہا نا، تو اس کے گھر والے سے ٹارچر کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اس کو چھوڑ دو، دوسری شادی کر لو، تو اس کو یہاں پہ جہاں مرضی جائے، جدھر جاتی ہے چلی جائے. تو اس کا حضرت جی کوئی بھی کام نہیں بن رہا. اس کے لیے کوئی بھی ایسا عمل بتائیں کہ اس کی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے اس کے گھر کا حساب. ٹھیک ہے. اور دوسرا حضرت میں اپنے بارے میں پتا کرنا ہے. مجھے ایسے خیالات آتے رہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس کو کچھ ہو جائے گا یا کچھ ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے انہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے. اس طرح کے خیالات وسوسے میرے دماغ میں چلتے رہتے ہیں، یا سوئے ہوئے خواب میں ڈر جاتی ہوں. اس کے لیے پلیز مجھے کچھ بتا دیجیے، اور میری بہن کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کا کام ہو جائے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ہاں، تو اس کے لیے بہن کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 154، 154 نمبر آیت. یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے. بڑی آیت ہے یہ، 41 مرتبہ روز پڑھنی ہے. اگر 41 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو روزانہ پھر 7 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے دعا کرنی ہے. اور یہ 41 ڈیز پورا کرنا ہے. بہت زبردست ہے. جیسی بھی صورتحال ہوگی اللہ غیب سے ان کی مدد کریں گے، اور یہ ان کا کام ہو جائے گا، اور خیریت سے اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی جائیں گی. اور باقی آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80،
سو بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ 71 ڈیز عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہماری پہلی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ خواتین حضرات چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔